अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरत सबा का आगाज़ है। इसमें 54 आयात हैं और ये 58 नंबर की सूरत है कुरान पाक में, और इसमें 6 रुकू हैं, छोटी ही है। पहले दुआ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल लहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत सबा। सूरत सबा का जिक्र इसमें सबा का नाम आया है, लिहाजा सूरत एक कौम थी, कौम सबा, तो लिहाजा इस सूरत का नाम सबा बन गया। और ये जैसे कि हम मक्की दौर को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की दौर को अगर हम 3 हिस्सों में तकसीम कर दें, तो यानी कि शुरू के 4, फिर बीच के 4 और फिर आखिर के 4, तो 4 4 4 इस तरह अगर हम कर दें, तो ये जो मिडिल ज़माना था, जो मिडिल के 4 साल थे, उस ज़माने के पर ये उस वक्त ये सूरत नाजिल हुई थी कि जब कुफ़ार का जो अभी उनका जो हरबा था वो इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। और हम ये देखेंगे कि इस सूरत के अंदर जो बड़ी बड़ी जो मदनी सूरतें आई हैं, ये सूरत तो खैर मक्की है, लेकिन जो पिछली जो सूरतें आई हैं जैसे कि सूरतुल बकरा है, तो वो मदनी थी, लंबी लंबी सूरतों की बात हो रही है। फिर सूरतुल अनफाल है, फिर सूरह आले इमरान, फिर सूरह निसा, फिर सूरह अहज़ाब, और फिर उसके बाद सूरह नूर और सूरह मायदा। ये बड़ी बड़ी लंबी मदनी सूरतें थीं। और थोड़ी सूरतें, छोटी सूरतें भी दूसरी सूरतों के बराबर यानी कि फासले पर ही आती रही। मिसाल के तौर पे सूरह बकरा के साथ साथ सूरह मोहम्मद भी आ गई थी, यानी दोनों साथ चल रही थी। और इसी तरीके से सूरह अहज़ाब के साथ सूरह सफ भी आ गई थी। तो ये सूरत भी अलहम्द से शुरू हो रही है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि 7 और 8 पारों के दरमियान कुछ सूरतें हैं जो कि अलहम्द से ही शुरू होती हैं। जैसे कि पहली सूरत थी अलहम्द, सूरह फातिहा अलहम्द से शुरू हुई। उसके बाद सूरह अनआम अलहम्द से शुरू हुई। सूरह कहफ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी से शुरू हुई। और फिर उसके बाद सूरह सबा, फिर सूरह फातिर जो है वो भी, इसके बाद जो सूरत आएगी वो भी सूरह फातिर भी अलहम्द से ही शुरू होगी। तो ये 6 नबवी के लगभग का ज़माना है ये सूरत जब नाजिल हुई है। इसके कौन कौन से मज़ामीन हैं इसके अंदर? इसमें कुफ़ार मक्का का जो इस्तेहज़ा है, मजाक उड़ाना, इस्तेहज़ा किया करते थे, वो मजाक उड़ाते थे और लग़्व बातें करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बारे में, एतराज़ करते थे, तंज़िया बातें करते थे। तो इसमें उसके अज़ाला मौजूद है। और उनके अंदर जो हठ धर्मी थी, जो तआस्सुब था, उसकी उसकी तंबीह की गई है कि बाज़ आ जाओ वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। तो इसमें इन चीज़ों का है। और इसमें हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र आया है। चूँकि हमने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र तो हमने पिछली सूरतों में हमने पढ़ा, मगर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का हमने बहुत मुख्तसर सा एक ही आयत में पढ़ लिया था हमने। तो यहाँ पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का बाकायदा अच्छा खासा यहाँ पर ज़िक्र आएगा। और उनको जो नेमतें अल्लाह ताला ने उनको जो दी थी, तो उसके ऊपर जो शुक्र के बारे में बताया गया था कि इस पर शुक्र करना। तो और इसके अलावा हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से ईमान और अमल सालेह का इसमें ज़िक्र है कि ईमान इंसान का सही हो और अमल सालेह का इंसान अमल सालेह करते रहे। और इसमें हम देखेंगे कि तकब्बुर और तकज़ीब, यानी जो
متکبرانہ انداز ہے، جو انسان تکبر کرتے ہیں اس کی تکذیب ہے، اس کو منع کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو بری قسم کی جو باتیں ہیں، باطل اعمال جسے کہتے ہیں، جن کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے، وہ بالکل بے ثبات ہوتے ہیں، ان کا کوئی دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو بس ختم ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ پانی کے اوپر جو گندگی ہوتی ہے، جو جھاگ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، جھاگ کیسے جلدی سے بیٹھ جاتا ہے، اس کا کچھ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو زمین کے اوپر جو بعض خضرو پودے اگاتے ہیں، کہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ ذرا سے اوپر اٹھ کے پھر ختم ہو جاتے ہیں، یعنی وہ ان کو ایسا ہے کہ اگر آپ اوپر سے ان کو کھینچ لیں، ان کو نکالنا چاہیں تو وہ اوپر سے ہی نکل آتے ہیں، ان کی جڑ جو ہے وہ نیچے تک ہوتی ہی نہیں ہے، تو وہی خرافات والی باتیں ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ الحمد، تمام تعریف، للہ، اسی کے لیے ہے، الذی، وہ جو، لہو، اسی کا ہے، لہو، لیے اس کے بھی کہتے ہیں، لہو، اسی کا ہے، ما، جو کچھ، فی السماواتی، آسمان میں ہے، آسمانوں میں ہے، سماوات ہے نا، آسمانوں میں ہے، وما، اور جو، فی الارض، جو زمین میں ہے، وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، الحمد، تمام تعریف، فی الآخرتی، آخرت میں، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی ہے الحکیم، جو باکمال حکمت والا ہے، الخبیر ہے، وہ پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمام تعریف جو ہے وہ یعنی انسان آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، مگر وہ نہیں، ساری کی ساری تعریفیں جو ہیں وہ سب کہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف ہی چلی جاتی ہیں، سب اللہ رب العزت ہی کی، سب، ہر چیز کے اندر جو عکس ہے وہ اللہ ہی کا ہے، ہر چیز کسی کی بھی تعریف کی جا رہی ہے مگر وہ اللہ ہی کی تعریف ہے، چونکہ سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اسی کا سب کچھ ہے، سب کچھ اسی کا ہے، جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اور قیامت کے دن، آخرت کے دن بھی جو تعریف ہوگی وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوگی۔ قیامت، یعنی جب قیامت کا دن آئے گا تو اس دن بھی جو ہے حمد اللہ ہی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی، وہ حکمت والا ہے اور وہ پوری طریقے سے خبر رکھنے والا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے، ما یلج، کے جو داخل ہوتا ہے، فی الارض، زمین میں، اور کیا چیز زمین میں داخل ہوتی ہے، بارش کا پانی داخل ہوتا ہے، بیج داخل ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وما یخرج، اور جو کچھ، یخرج، اخراج، خراجہ، جو نکلتا ہے، منہا، اس میں سے، یعنی زمین میں سے، وما، اور جو کچھ، ینزل، انزال، نزلہ، اترتا ہے، من السماء، آسمان سے کیا ہے، بارش ہے، اور بارش کا پانی اترتا ہے، وہی اترتی ہے، اور فرشتے آتے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے، میٹیور وغیرہ جو ہوتے ہیں، جو آسمان سے، جو پتھر وغیرہ، وہ بھی آسمان ہی پہ سے آتے ہیں، وما، اور جو کچھ، یعرج، جو چڑھتا ہے، فیہا، اس میں، وہو الرحیم الغفور، اور وہی ہے جو کہ رحم کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، اور بے حد بخشنے والا ہے۔ وقال الذین کفروا، اچھا، ہم آگے جانے سے پہلے چلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے، کفروا، کے جنہوں نے کہ کفر کیا تھا، لا تأتینا، لا، نہیں، تأتینا، نا جو ہے آخر کا وہ ہم پر، اور تأتی، کہ نہیں آئے گی ہم پر، لا تأتینا، کہ نہیں آئے گی ہم پر، الساعہ، ساعہ، قیامت۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ قیامت کیوں آئے گی، پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ قیامت کے آنے کی وجہ کیا ہے۔ قیامت اس لیے آنا ضروری ہے اس کا، تاکہ نیکوں کو صلہ مل جائے اس کی نیکیوں کا، ورنہ یہ کیا ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ عمل صالح کرو، ایک شخص جو ہے عمل صالح کر رہا ہے، اس کی تمام زندگی جو ہے وہ نیک کاموں کے کرنے میں لگ گئی، اس نے اپنا کیریئر چھوڑ دیا، اس نے اپنا لباس بدل لیا، اس نے اپنا حلیہ بدل لیا، عین اسلامی طریقے سے اس نے اپنی زندگی بسر کی، اس نے جو اسلام میں کہا گیا تھا، جو قرآن میں کہا گیا تھا، اس نے پوری طریقے سے اس کی کرنی شروع، اس نے ان حدود کو پامال نہیں کیا، بلکہ ان کے حدود میں رہ کر اس نے تمام وہ کام کیے۔ تو اب ظاہر ہے، انصاف کی بات ہے کہ اب قیامت آئے، اور تاکہ اس کو، نیکوں کو، ان کا صلہ ملے، جو انہوں نے جو نیک کام کیے ہیں، ان کو ان کا صلہ ملے، ان کو ان کا اجر ملے،
اور یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا تو کافر جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر قیامت نہیں آئے گی، چونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بس یہی دنیا کی زندگی جو ہے بس یہ ہے، اور کھا لو پی لو بس لوٹ لو یہاں پر، اور کچھ بھی نہیں ہے، بس کچھ کوئی یہاں پر کوئی جواب دہ نہیں ہوگا، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کسی کو قتل کر دیا تو کوئی باز گشت نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے بلا کیوں نہیں، وربی، میرے رب کی قسم، لا تأتینکم، لا جو شروع کا جو لام زبر لا ہے، یقیناً یہ وہ دیا گیا ہے اس کو، یعنی کہ تنبیہ کی گئی ہے، اور نون مشدد ضرور بضرور کم تم پر، یقیناً یقیناً وہ ضرور آئے گی تم پر، اے میرے رب، آپ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے بلا کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں، وہ ربی کا مطلب ہے کہ قسم میرے رب کی، جو با کے نیچے کسرہ ہے، قسم ہے میرے رب کی، وہ ربی قسم ہے میرے رب کی، لَتَأْتِيَنَّكُمْ، کہ یقیناً وہ ضرور آئے گی تم پر، عالم الغیب، عالم الغیب جو کہ چھپی ہوئی باتوں کا جو عالم ہے، جو جاننے والا ہے، لا يعزب عنہ، لا نہیں، يعزب کہ وہ ہڈن نہیں ہے، عنہ اس سے، مسقال ذرتن، مسقال کہتے ہیں برابر، ذرتن ذرے کے برابر، کہ ذرے کے برابر بھی وہ اس سے جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے، فی السماوات ولا فی الارض، نہ ہی آسمان میں، فی السماوات نہ آسمان میں، آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ ہی زمین میں، ولا اصغر، اصغر صغیرہ چھوٹا، اور نہ ہی چھوٹی، نہ ہی وہ، ولا اصغرو اور نہ چھوٹی، من ذالک اس سے، یعنی کہ وہ جو ذرے کی بات ہو رہی تھی مثقال ذرتن، تو اس سے بھی کوئی اگر مائنیوٹ ہو، اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو، تو وہ چیز بھی اللہ کی نظر سے جو ہے وہ کوئی پوشیدہ نہیں ہے، ولا اکبر ہو، یا کوئی اس سے بڑی بھی چیز ہو، الا مگر فی کتاب مبین، الا مگر فی کتاب مبین، کہ ایک کتاب میں ہی بالکل واضح کتاب کے اندر یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہاں پر قیامت جو ہے وہ ضرور آئے گی، اور اس کا آنا یوں ضروری ہے تاکہ نیکوں کو ان کا بدلہ دے دیا جائے، اور برے لوگوں کو ان کا بدلہ دے دیا جائے، چونکہ کیا ہوگا یہاں پر یہ دیکھیے آیت نمبر 4 میں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اس کا ریزن بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے آنے کی وجہ کیا ہے، تاکہ جب وہ پوچھ رہے تھے نا کہ بھئی کہ کیا یہ قیامت آئے گی، قیامت نہیں آئے گی، ہمارے اوپر تو یہ قیامت نہیں آئے گی، تو کہا نہیں، آپ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے رب کی قسم کہ وہ ضرور آئے گی، وہ تم پر ضرور آئے گی، کوئی بھی چیز جو ہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ اللہ رب العزت کی نظر سے وہ جو ہے وہ اجھل نہیں ہے، اس کو ہر ایک بات کا پتہ ہے، اور کتاب مبین جو ہے، جو کتاب ہے اس کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اور وہ ضروری کیوں ہے آگے کی آیت میں دیکھتے ہیں، آیت نمبر 4 میں کہ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ تاکہ وہ جزا دے الذین ان لوگوں کو آمنوا کہ جو ایمان لائے ہیں، وہ عمل الصالحات اور جنہوں نے عمل صالح کیے ہیں، تمام زندگی انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، تہجد پڑھی ہے، انہوں نے روزے رکھے ہیں، زکوٰۃ دی ہے، اپنے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو انہوں نے حدود میں رکھا ہے، حدود کی پامالی نہیں کی ہے، اسلام کے رستے پر چلے ہیں، اور عبادات کی ہیں، اور جو بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو، تو ان کو ان کا بدلہ دے دیا جائے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا تاکہ وہ، کہ یہ تو ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان والے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، انہوں نے صالح اعمال کیے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور یہ بھی ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق، ان کے لیے مغفرت کی روزی ہے، اور عزت والی روزی رکھی ہے، یعنی ان کے لیے مغفرت بھی ہے، اور عمدہ قسم کی روزی ہے، عزت کی روزی ہے ان کے لیے۔ والذین سعوا، والذین اور جن لوگوں نے کیا کیا، سعوا بنائے سعی سے، جیسے ہم صفا و مروہ کے درمیان میں سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم بھاگتے ہیں، وہ سعوا واو جو آ گیا اس میں تو وہ جمع کے لیے کہ سعوا، کہ اور جن لوگوں نے کہ سعوا جنہوں نے کوشش کی، فی آیاتنا ہماری آیات میں، ہماری آیات میں انہوں نے کوشش کی، کیا کرنے کے لیے کوشش کی انہوں نے، معاجزین،
मुआजिजीन जो है वो यानी किसी को नीचा दिखाने के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह कि वो इस कोशिश में थे, इस यानी वो कोशिश कर रहे थे किसी तरीके से। उलाइका लहुम अज़ाबुम मिर रिज्जिन अलीम, उलाइका यही लोग हैं, लहुम उन्हीं के लिए अज़ाबुन अज़ाब है, ये अज़ाब में पड़े हुए हैं, मिर रिज्जिन बदतरीन, अलीम दर्दनाक। तो ये किस तरह का है इनका कि, और काफिर कहते थे कि क्या हम तुम्हारी ऐसे यानी आगे जाकर आ रही है बात के वक्त। अच्छा ठीक है, इसको पहले मुकम्मल करते हैं हम। तो वल्लज़ीना सऊ फ़ी आयातिना, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये जो लोग हैं, जो काफिर हैं, ये पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, खूब सरगर्मी से ये अल्लाह ताला की आयत को और कुरान को हराने के चक्कर में ये अपनी सरगर्मियाँ इनका है, बजाय इसके कि देखें कि कुरान क्या है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, देखें, पढ़ के देखें तो सही। मगर नहीं, वो अपने हराने के चक्कर में है कि किसी तरीके से ये आयत आ जाए तो कभी कहते हैं कि वो ये इनके ऊपर सहर हो गया है, कभी कहते हैं कि इनके ऊपर जादू हो गया है, अभी आगे की आयत में आ रहा है वो, कि तो वो इन्हीं चक्करों में हैं, और बजाय इसके कि वो उसको पढ़ के देखें, समझ के देखें और उसके ऊपर चल के देखें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इनका अंजाम क्या होने वाला है, इनका अंजाम ये होने वाला है कि इनके लिए बदतरीन अजाब है, इनके लिए बदतरीन अजाब है वहां पर। एक तो ये अपनी जिंदगी के अंदर भी वो एक अजीब शशो पंच के अंदर पड़े हुए हैं, और एक अजीब उनकी है कि ये कितनी यानी कि तकलीफ दे वाली बात है कि इंसान को उसका दीन ही नहीं पता, इंसान को सीधा रास्ता ही नहीं पता। जिंदगी तो गुजार रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मगर उसको यही नहीं पता कि उसके वो मरना भी है कि नहीं मरना है, और अगर मरना उसको है तो फिर उसका क्या अंजाम होगा, और अगर उसका अंजाम होगा तो उसने क्या उसकी तैयारी की है कि नहीं। यानी वो बिल्कुल ऐसा है, लाशें हैं जो कि जिंदा लाशें हैं, उनको उनका कुछ भी नहीं पता है। वो छोटे से बस बड़े हो गए, जवान हो गए, शादी हो गई, उनके पास सब कुछ हो गया, मगर उनको कुछ नहीं पता कि उनका क्या हशर होने वाला है। तो ये कितनी बड़ी यानी एक अजाब की बात है। तो दुनिया भी में भी उनका अजाब ही अजाब है ये, और आगे जाने के बाद भी उनका जो है वो बदतरीन उनको उनको इसका अंजाम होगा, दर्दनाक अंजाम होगा। वो यरल्लज़ीन उतुल इल्म व यरल्लज़ीना व, और या ज़बैया वो, रॉ का मतलब देखना, और वो देखते हैं अल्लज़ीना वो लोग जो ऊतू ऊतू जिन्हें दिया गया है अल इल्मा इल्म, अल्लज़ी वो जो उनज़िला जो नाजिल किया गया इलैका आपकी तरफ, मिर रब्बी का आपके रब की जनाब से, हुवल हक़ कि वो हक़ है, सच है, वह यहदी और वो यहदी और वो रहनुमाई करता है, दिखाता है, रास्ता दिखाता है, इला इला तरफ सिरातिल अजीज़िल हमीद, सिरात रास्ता अल अजीज़, अल अजीज़ सब पर गालिब, अल हमीद तमाम खूबियों वाला, तमाम खूबियों वाला। तो ये जो कुरान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि ये जो कुरान है इसका ये सीधा रास्ता दिखाता है, और जिनको इल्म दिया गया है वो देखते हैं कि जो आपके रब की जानिब से आपकी तरफ नाजिल किया गया है तो वो हक है, और वो इसके रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। वो कौन कौन सा रास्ता है जो सब पर गालिब है। अल्लाह ताला की तारीफ हो रही है कि जो सब पर गालिब है और तमाम खूबियों वाला है। अल्लाह के रास्ते की तरफ जो कि अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ इसको वो रास्ता दिखाता है और उस तरफ गामजन करता है। तो जिन लोगों को इल्म दिया गया है तो वो इस बात की को बावर करते हैं, इस बात को एक्सेप्ट एक्सेप्ट करते हैं कि जो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान दिया है तो वो बिल्कुल हक है, बिल्कुल सच है। अब जो लोग हैं काफिर हैं वो क्या कहते हैं, आयत नंबर 7 में देखते हैं। वो कहते हैं कि वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, और कहा अल्लज़ीन उन लोगों ने, कफरू के जिन्होंने के कुफर किया था, कहने लगे हल नदुल्लकुम अला रजुलिम रजुलुन युनब्बिउकुम, हल क्या, नदुल्लुकुम ना जो है शुरू में वो हम, और कुम तुमको, और हम तुमको यहाँ पर है कि यानी हम तुमको, हम तुम्हें बताएं, अला ऊपर, रजुलिन यानी एक ऐसा आदमी है। अब ये बात जो कर रहे हैं ये इसको एक सेकंड, जो ये लोग ये बात कर रहे हैं ये इस वजह से कि एक तरह से मजाक उड़ा रहे हैं।
युनब्बिउकुम, युनब्बिउकुम कि वो तुम्हें बताता है, वो तुम्हें खबर देता है क्या, इज़ा कि जब वो कहता है कि मुज़्ज़िक़्तुम, मुज़्ज़िक़्तुम का मतलब क्या है कि जब तुम पीसेस हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। कुल्ला मुमज़्ज़क़, तो कुल्ला तमाम के तमाम जब है, जब तुम सब के सब जो है वो मुमज़्ज़क़ हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, पीसेस हो गए तुम्हारे। इन्नकुम, बेशक तब तुम क्या होगा, लफ़ी खल्क़िन जदीद, लम ज़बल्ला यकीनन, फी में, खल्क़िन तख्लीक होना, पैदा होना, जदीद का मतलब नए सिरे से, नया। तो क्या कहते हैं वो, आयत नंबर 7 है, मैं 8 भी कर लेती हूँ, एक सेकेंड। अफ्तर अल्लाही, अफ्तरा, आयत नंबर 8 भी पढ़ लेते हैं, फिर हम एक साथ ही उसकी तफसीर कर लेंगे। अफ्तरा, इफ्तरा से बना है, जिसमें घड़ना, अपनी तरफ से कोई चीज घड़ देना। अफ्तरा यानी अफ्तरा जिसका कोई, आप जिसको सबूत नहीं है आपके पास, आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते, अपनी तरफ से कोई बात कह दी। अफ्तरा, क्या उसने बांधा है, अल्लाही, अल्लाह ताला के ऊपर, कज़िबन, झूठ, अम या बिही, इसको, जिन्ना, जिन्ना यानी जुनून है। बल लजीना, बल्कि अल्लजीना, जो लोग, ला युमिनूना के जो नहीं ईमान रखते हैं, बिल आखिरत, आखिरत पर, फिल अजाबी, वो अजाब में हैं, वद्दलालिल बईद, वद्दलाल और वो गुमराही में हैं, अलबईद दूर की गुमराही के अंदर वो मुलव्विस हैं, या वो वहां पर उसके अंदर वो लिपटे हुए हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि, और काफिर कहते हैं कि हम तुम्हें ऐसा आदमी बताएं जो तुम्हें हमें खबर देता है कि जब तुम मरकर बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाओगे तो नए सिरे से पैदा होगे। या तो उसने अल्लाह पर झूठ बांधा है, या उसे जुनून है। यानी शायद कुफ्फार मक्का अल्लाह ताला की कुदरत और वसअत को हकीकतन ना जानते हों, मगर ये हरगिज़ मुमकिन नहीं कि क्योंकि वो अल्लाह ताला की कुदरत के मुज़ाहिरे का मज़ाहिर का वो रोज़ाना वो मुशाहिदा करते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और सदाकत पर भी उनको उनको यकीन था, एतमाद था, मगर उनको ताज्जुब इस बात पर होता था कि वो इस दुनिया के अलावा किसी और ज़िंदगी के कायल ही ना थे। यानी जबकि हर आसमानी दीन अपनी जो तालीमात होती हैं उसका आगाज इसी नुक्ते से करता है। यानी वो कहते हैं कि मौत के बाद मुहासबा लाजिम है, यानी मरना है, ख्वाह वो यहूदी हों, ख्वाह वो ईसाई हों, मुसलमान हों, सब में यही चीज़ है कि मौत के बाद जो है वो तुम्हारा इवेल्युएशन होगा, तुम्हारी तुम्हारी पूछगछ होगी। तो आज हमारी हालत भी कुछ ऐसी ही है, क्योंकि आखिरत के जिक्र से हमें तबई तौर पर ज़रा कुदूरत महसूस होती है। अगर आप किसी के सामने बात करें कि मरने मराने की बात करें या आखिरत की बात करें, तो वो कहते हैं कि भाई, अरे भाई कैसी बातें कर रहे हैं, अभी जिंदा हैं, छोड़ें इन बातों को, छोड़ें। तो हमें भी अपना जायजा लेने की जरूरत है। तो हम बात हो रही थी इफ्तर अल्लाह, तो वो क्या कहते हैं, कहने लगे कि क्या इन्होंने खुद ही अरे भाई देखो, तो मजाक के पहले उन्होंने मजाक उड़ाया, फिर कहने लगे हम तुम्हें बताएं कि हमारे अंदर एक ऐसा शख्स पैदा हुआ है कि जो हमें ना खबर देता है, हमें ये कहता है कि जब हम सब लोग ना मर मर आ गए, हमारे पीसेस हो गए, तो फिर हम लोग दोबारा से जिंदा किए जाएंगे। अब बताओ कि या तो अफ्तर अल्लाह, कि या तो इन्होंने ना अल्लाह ताला के ऊपर जो है वो कोई घड़ ली है बात, लेकिन घड़ भी नहीं घड़ने की भी जो है वो समझ में नहीं आती है बात, क्योंकि ये तो बहुत ही, हमने इनको ना ये दिया था, सादिकुल अमीन का लक़ब हमने दिया था कि बहुत सच्चे थे और सच्चे हैं और अमीन हैं, अमानतदार हैं। तो ये वाली बात, ये ऐसे कैसे अपनी तरफ से ये ना इफ्तरा कर सकते हैं। और फिर वो ये कहते हैं कि अम बिही जिन्ना, या फिर ऐसा है कि इनके ऊपर है ना कोई आसेब वगैरह आ गया है, कोई इनके ऊपर कोई ये हो गई है, यानी जिन आ गया है, या ये कि इनको जुनून में अपने हवास खो बैठे हैं ये। तो जिसको अगर जुनून होता है किसी बात का, तो वो तो बेचारा मासूम होता है, उसके तो जो मुंह में आता है वो कह देता है, तो उसकी तो कोई पकड़ ही नहीं होती है। तो वो ये उनके समझ में नहीं आता कि आखिर ये मामला क्या है। तो बल्कि जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते, उनकी जान जो है वो अजाब में है।
بل الذین لا یؤمنون کہ بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو یعنی حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ بل الذین لا یؤمنون کہ جو کہ ایمان نہیں رکھتے ہیں کس کے اوپر، آخرت کے اوپر، جو عذاب، تو ان کی جو جان جو ہے وہ عذاب میں ہے، عذاب میں آئی ہوئی ہے، اور والضلال البعید، اور وہ بڑی دور کی گمراہی کے اندر وہ پڑے ہوئے ہیں۔ افلم یرو، افلم یرو، الف زبر آ کیا، فا زبر فا تو، لم نہیں، تو کیا نہیں، یا کیا پس نہیں، یرو یا زبر یا وہ، اور را واو اور الف جو آ گیا وہ را زبر را دیکھنا، واو الف جو آ گیا جو جمع کا آ گیا، تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الا طرف ما اس کے جو بین ایدیہم، بین ایدیہم کسے کہتے ہیں؟ بین بیچ میں، ایدی ہاتھ، ید ہاتھ کو، ایدیہم ان کے ہاتھ، یعنی کہ بین ایدیہم ہمیشہ ایسے ہی برابر برابر ایسے ہی ساتھ ساتھ آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے آگے ان کے، یعنی بین ایدیہم جو آگے ہے ان کے، وما اور جو خلفہم، خلف کہتے ہیں پیچھے کو، تو خلفہم جو پیچھے ہے ان کے، من السماء والارض جو آسمانوں میں، یعنی آسمان سے اور زمین سے، کیا مطلب ہوا اس کا کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کہ اپنے آگے اور اپنے پیچھے سے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا انہوں نے کیا؟ مطلب اس کا یہ ہوا کہ اگر ایک دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہے ایام اللہ اور ایک ہے آلاء اللہ، تو یعنی آلاء اللہ، کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا جو ان کے آگے ہیں، یعنی آلاء اللہ، آلاء اللہ جو ہے وہ آگے ہوتا ہے اور ایام اللہ جو ہے وہ پیچھے ہوتا ہے، یعنی تاریخ کی بات ہو رہی ہے، جو تاریخی شواہد گزرے ہیں، تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ہم گرا دیں ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا، یقیناً اس میں نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو دو باتیں بتائی گئی ہیں اس آیت کے اندر کہ ایام اللہ اور آلاء اللہ۔ تو ایام اللہ یعنی پیچھے کی باتیں کو، جو پیچھے گزر چکی ہیں، جو پچھلی قوموں کے ساتھ جو ہوا، تو ان کے بارے میں کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ کیا یہ لوگ اس زمینوں پہ چلتے نہیں ہیں؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ کس قوم نے کیا کیا تو ان کے اوپر کیسا عذاب آیا؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی جو ایام اللہ ہیں ان کا یہ لوگ تذکرہ نہیں کرتے؟ ان کے بارے میں انہیں پتہ نہیں ہے کیا؟ اور یہ کہ ایک تو یہ بات ہو گئی ایام اللہ، اور ایک ہوتی آلاء اللہ۔ آلاء اللہ جو ہے وہ آگے کی بات ہے، جو اب آئیں گی، آنے والی ہیں، تو جب ہونے والا ہے، یعنی جو کچھ بھی آگے ہونے والا ہے آسمان سے اور زمین سے، تو آگے جو اس میں قصہ آ رہا ہے ملکہ قوم سبا کا جو قصہ آ رہا ہے، وہ بھی اس میں ایک طرح کی نشانی ہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ تو گزر چکی نا، ان لوگوں سے پہلے تو گزر چکی تھی، تو وہ ایک طرح کا قصہ آ رہا ہے کہ تم نے ان کے بارے میں نہیں دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جو مین مرکزی حیثیت حاصل ہے سورہ سبا کے اندر، وہ قوم سبا کے بارے میں، کہ قوم سبا جو تھی وہ کہاں پر آباد تھی اور وہ کیا کرتے تھے، ان کی زندگی کیسے، شب و روز کیسے گزرتے تھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ناشکری کی تو پھر ان کے ساتھ کیا آیا، کیا ہوا۔ تو یہ ساری جو باتیں جو ہیں یہ ایام اللہ ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے بڑا سنا تھا قوم سمود کے بارے میں، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون کا، قوم شعیب کا، قوم لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، کہ جس نے جو جب کبھی بھی رسولوں رسولوں کو ٹھکرایا، ان کے احکامات کو نہیں کیا اور ان کو تنگ کیا، پریشان کیا، ان کی باتوں پہ نہیں چلے، اطاعت گزاری نہیں کی، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا معاملہ ہوا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے اپنے آگے اور اپنے پیچھے سے آسمان اور زمین کو کیا نہیں دیکھا ہے کیا؟ اور اگر ہم چاہیں، اگر نشا ہم چاہیں، نقصف تو ہم دھسا دیں، بہم الارض، یعنی ان کو ہم زمین کے اندر دھسا دیں،
دھسانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ زمین بوس کر دیں، جیسے کہ شداد کی جنت کو کیا تھا، شداد نے جنت بنائی تھی، تو اس کو کس طریقے سے اس کو بھی اور اس کی جنت کو بھی زمین بوس کر دیا گیا تھا۔ او یا نسقط، نون شروع کا ہم، اور اسقاط حمل بھی کہتے ہیں نا، گرا دینا، تو نسقط ہم گرا دیں، علی علی اعلیٰ سے بنائے اوپر، ہم ان کے اوپر ہم کیا گرا دیں، کسفن، کسفم من السمائی، کسفن کہتے ہیں ٹکڑے کو، پیس کو، من السمائی آسمان سے ہم کوئی ٹکڑا گرا دیں ان کے اوپر، یا تو ہم ان کو کیا کریں، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو زمین میں دھسا دیں، کہ ان کی بات ہو رہی ہے، یہ انہی لوگوں کی بات ہے کہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یہ جو قرآن کے بارے میں جو یہ بات کہتے ہیں کہ دوبارہ سے زندہ ہونا ہوگا، تو کیا انہوں نے افترا کر لیا ہے، ان کی بات کا یقین نہیں کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا یقین نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو ہم دھسا دیں، اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کے اوپر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں۔ ان فی ذالک، یقیناً اس میں لآیہ، نشانی ہے، ضرور نشانی ہے، جو اچھا لآیتن ہے، یہ لام زبر لا کا مطلب یہ اس کی تنبیہ کی گئی ہے، اور لام زبر لا کا مطلب ہے ضرور، اور آیہ ایک نشانی، ایک نشانی کہاں سے آ گیا، ایک آ گیا تو تنوین لگی ہے، اور آیہ تو ضرور ایک اس میں نشانی ہے، لکلی عبد منیب، لیے، کلی ہر، عبد کا مطلب بندے، تو ہر بندے کے لیے، ہر اس بندے کے لیے، ایکچولی ہر اس بندے کے لیے کہ جو کیسا ہے، جو منیب ہے، منیب کہتے ہیں جو رجوع کرنے والا ہے، جو بار بار رجوع کرنے والا ہے، تو اس شخص کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ ایک نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے اس میں، کہ وہ پچھلے لوگوں کے جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، وہ اگر فٹ اسٹیپس پہ چلیں تو ان کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں نا، دنیا میں بھی ایسی ہوتا ہے کہ کہیں اگر پانی پڑا ہو، کہیں پر اگر یہ کیچڑ وغیرہ پڑی ہو، اور اس کے پر وہ صاف ستھرا ہو گیا ہو، اور کسی کے نشانات پڑے ہوں، یا کچھ فٹ اسٹیپس رکھے ہوئے ہوں، تو اس کے پر آپ چل کے چلے جائیں، تو آپ کے لیے راستہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ایگزیکٹلی کہ کہاں پر پاؤں رکھنا ہے، کہاں پاؤں رکھنا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے اگر یہ لوگ کہنا مانے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر یہ کی اطاعت کرتے، کہ جیسے جیسے آپ نے بتایا وہ مان لیتے، کہنا مان لیتے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تو ہر وہ شخص جو کہ ذرا سا بھی علم رکھتا ہے، ذرا سا بھی اللہ تعالیٰ سے وہ رجوع کرتا ہے، تو اگر وہ رجوع کرے گا تو وہ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اگر یعنی کہ ایک طرح کی وعید بتائی گئی ہے کہ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے پچھلے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم آسمان سے یہ بھی گرا دیں، کیا وہ آسمان سے پتھر نہیں گرے تھے جب قوم لوط والا معاملہ ہوا تھا، تو کیا زمین کو اوپر لے جا کر پٹخا نہیں تھا کیا، تو کیا یہ لوگ وہ نہیں سنتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا، اور اس طرح سے کس طرح سے ان کو زمین بوس کر دیا گیا۔ بہت سارے ایسے شواہد ملتے ہیں، بہت ساری قوموں کے ساتھ ایسے ہی ہوا کہ جو کہ جن کا کوئی نام بھی نہیں لیتا، جن کا ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں، جو منیب ہیں، جو رجوع کرنے والے ہیں، جو سوچنے والے ہیں، اور جو عبد ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے جو اچھے بندے ہیں، نیکوکار بندے ہیں، جو ان آیات کی طرف نگاہ رکھتے ہیں، اور ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور آنسو بہ جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور وہ توبہ کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ نشانیاں ہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہم آیت نمبر 9 پر ٹھہر جائیں گے، چونکہ پھر آگے حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔